ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑی لعنت ہے۔ حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ حسد کیا ہے؟ حسد کی وجوہات، حسد کن لوگوں میں پایا جاتا ہے، کون لوگ حاسد ہیں، حسد سے کیسا بچا جائے، اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ حسد کی عمومی وجہ محرومی ہے۔ انسان بچپن میں محروم رہتا ہے بعض چیزوں سے، جوانی میں کسی چیز سے محروم رہا، ایک نفسی خواہش، اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش، اور دوسرے کے پاس وہی چیز موجود ہو اسے حاسد بنا سکتی ہے۔ بعض اخلاقی گراوٹیں، اخلاقی کمزوریاں بھی حاسد بنا دیتی ہیں۔ اخلاقی کمزوریاں بھی انسان کو حسد کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اخلاقی طور پہ چھوٹے دل و دماغ کا انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حاسد کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، یہاں تک کہ ماہرین نفسیات تو ماں باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماں باپ تک بھی حاسد ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ریلیٹیو، رشتہ دار، سب۔ ماں باپ بھی حاسد ہو سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ریئر قصوں میں۔ ماں باپ بھی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مگر ایسا ریئرلی ہوتا ہے، کبھی کبھی کم قصوں میں، کم ریکارڈ ہے ایسا معاملہ، کم تعداد میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ماں باپ حسد کر رہے ہیں۔ اور ماں باپ کی حسد کی وجہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی دوسروں کے مقابلے میں، اور بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ آپ بہت زیادہ ترقی کر جائیں اور آپ ان سے دور چلے جائیں۔ آپ بہت اچھی شادی کر لیں، اپنے کسی پسندیدہ انسان سے شادی کر لیں اور ان سے دور چلے جائیں۔ ماں باپ کی حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور لیکن بات تو غلط ہی ہے، وجہ چاہے محبت ہو لیکن چیز تو غلط ہی ہے۔ خیر، یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے۔ بہن بھائی اور بھابیاں، نندیں، اس طرح سے کسی کی اگر اچھی شادی ہو جائے تو اس سے بھی بعض اوقات حسد کیا جاتا ہے، دوسرے لوگ اس کو خراب کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں یا اس کے رشتے کو خراب کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ لوگ اس چیز سے محروم ہوتے ہیں۔ میں نے وجہ پہلے بتائی ہے کہ وجہ ہمیشہ محرومی ہی ہوتی ہے، وہ اچھے رشتوں سے، اچھے جیون ساتھی سے ہمیشہ محروم رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جلنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمیں بھی ایسی یہ چیز ملنی چاہیے تھی، یہ اگر سہولت ہمیں نہیں ملی تو اس کے پاس کیوں ہے۔ قرآن حکیم نے حاسدین کی پرزور مذمت کی ہے، یہاں تک کہ حاسدین کے شر سے بچنے کی دعا بھی فرمائی ہے سورہ فلق میں، اور سورہ نساء میں اللہ رب العزت یہود کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بتاتے ہیں کہ یہ مومنین سے حسد کرتے ہیں، مومنین کو دی گئی نعمتوں سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکی ہوں، اب اپنے مقصد کے مطابق صرف ایک حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کروں گی۔ لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور جگہ فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو حاسد جو ہوتا ہے اس جیسے کہ حسد لکڑی، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اسی طرح سے حسد انسان کو بھی کھا جاتا ہے۔
آپ دیکھیں گے حاسد ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں اور اپنی ہی دکھوں میں پریشانیوں میں اور جیلیسی میں اس کا خون جلتا رہتا ہے، اور وہ کافی کمزور ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔